میرا نام تاجور تھا، جبکہ پیار سے مجھے ماں تاجو کہتی تھیں۔ آج صبح میری آنکھ کچن سے آتی شور کی آواز سے اچانک کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی میں نے خود کو چارپائی پر سیدھا لیٹا ہوا پایا تو میری نظر چھت پر ٹک سی گئی۔ نیند کے خمار سے میرا دماغ یہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ میں کہاں ہوں، یہ کون سی جگہ ہے۔ اچانک تیز چیخ پر میرے دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو نیند کی خماری یکلخت اتری تو ذہن بیدار ہوا، اور اس سے پہلے سوچ یہ آئی کہ میں اپنے ہی گھر کے کمرے کی چارپائی پر لیٹی ہوئی ہوں، اور باہر سے آنے والی آوازیں ہمیشہ کی طرح ابا اور ستیلی امی کے درمیان لڑائی کی تھیں، جو میرے لیے نئی بات نہ تھی۔ ابا کی دوسری شادی کے چند ماہ بعد ہی گھر کے پرسکون ماحول میں یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں اب باقاعدہ دنگل میں بدل گئی تھیں۔ ابا معمولی باتوں پر اسے روئی کی طرح دھنک کے رکھ دیتا۔ رشتے میں وہ میری ستیلی امی لگتی تھی، جو مجھ سے فقط کچھ ماہ ہی بڑی تھی۔ مجھے کبھی اس دبلی پتلی لڑکی کی سمجھ نہ آئی کہ ایسی کیا آگ لگی تھی کہ اس نے بال بچے دار رنڈوے عمر میں اس کے باپ کے برابر آدمی کا انتخاب کیا۔ میں نے کبھی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کی، لیکن اس کے باوجود مجھے اس لڑکی پر کبھی کبھی بہت ترس بھی آتا۔ جب وہ ابا کی مار کھا کر چپکے سے سسکیاں لیتی تو ایسا لگتا جیسے یہ سسکیاں میرا کلیجہ چھلنی کر دیں گی۔ وہ مجھے کبھی کبھی مظلوم بھی لگتی، کیونکہ شادی کے بعد نہ تو وہ کبھی اپنے میکے گئی تھی اور نہ اس کے میکے سے کوئی اسے ملنے آیا تھا۔ اس بات پر میرا دل اکثر اس کی مظلومیت پر دکھی ہو جاتا۔ باہر لڑائی کا سین رک چکا تھا، ابا گالیاں بکتا عورتوں کی طرح کوسنے دیتا ہوا جا چکا تھا، اور وہ باہر صحن میں پڑی چھلنگا چارپائی پر اپنے دکھتے جسم کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ اس کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ مجھے کبھی ایسے مواقع پر اس سے ہمدردی محسوس نہ ہوئی۔ آج صبح سے اس منحوس کے ڈرامے دیکھنے پڑیں گے، میں چارپائی سے یہ سوچتے سوچتے اٹھی اور سامنے دیوار پر لگے شیشے میں خود کو دیکھنے لگی۔ باہر سے آتی اس کی آواز میری توجہ بار بار بھٹکاتی۔ میں اکثر سوچتی، پہلے بڈھے تھرکیوں کا پیسہ دیکھ کر انہیں رجھاتی ہیں، اپنے دام میں پھنساتی ہیں، اور بعد میں سر پکڑ کر روتی ہیں۔ حد ہو گئی بھائی۔ مجھے اس کی مسلسل روتی آواز پر اب غصہ آنے لگا تھا کہ ایسی بھی کیا مجبوری تھی اس ناز پیٹی کو ابا سے شادی کرنے کی۔ اچھی بھلی قبول صورت تھی، کم عمر تھی، ایک سے ایک لڑکا اس کے انتظار میں لائن میں کھڑا مر رہا ہوگا۔ اب پیسے والے کا انتخاب کیا ہے تو بھگتو بھائی۔ میں بیزاری سے اس کی سسکیوں پر سوچتی چلی گئی۔ شیشے میں نے اپنے بالوں کی سیدھی مانگ نکالی اور اپنے بالوں کو جوڑے کی شکل دیکھ کر پھر اپنا چہرہ غور سے دیکھنے لگی۔ سامنے سلونے سے چہرے پر بلا کی نمکینی تھی، جو بھی مجھ پر ایک نگاہ ڈالتا وہ ہٹانا بھول جاتا۔ میرا جوبن، اس پر چڑھتی جوانی ایک الگ قیامت خیزی دکھاتی۔ بھلا یہ جوانی ایسے تھوڑی کسی ایسے ویسے کے سپرد کر دوں، کیوں بھلا؟ میں ایک ادا سے شیشے کو دیکھ کر مسکرائی اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ صحن میں لگے ہینڈ پمپ چلاتے ہوئے میں نے لوٹا بھرا اور پھر بیٹھ کر اپنا منہ ہاتھ صابن سے مل مل کر دھونے لگی۔ پھر کمرے میں جا کر فیئر اینڈ لولی لگائی اور کچن میں آ گئی۔ کچن میں قیامت صغرا برپا تھی۔ چائے کی دیگچی زمین پر اوندھی پڑی تھی اور فرش پر چائے پھیلی ہوئی تھی۔ کپ کے ٹوٹے جگہ جگہ پر پڑے تھے، پراٹھے آدھے جلے آدھے پکے نیچے گرے پڑے تھے۔ میں اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھ کر شدید تنگ ہوئی، پھر اپنا دوپٹہ کس کے کمر پر باندھا اور فٹافٹ کچن کے برتن اپنی جگہ پر لگائے، اور پھر تیل کا چولہا صاف کر کے فوراً توا رکھا اور اپنے لیے مانی پکانے لگی۔ مانی پکانے کے بعد میں نے چائے کا پانی چڑھایا اور گھر کی بنی ہوئی ہری مرچ اور لہسن کا اچار نکال کر کھانے لگی۔ اس کے بعد میں نے چائے کپ میں ڈالی اور گندے برتن ٹوکری میں رکھ کر باہر ہینڈ پمپ کے پاس رکھ دیے، اور پھر ایک نظر اپنی سوتیلی ماں پر ڈال کر کمرے میں چلی گئی۔ ہفتے میں 2 بار جم کر پٹائی کروانا تو اس جنم جلی کا معمول بن گیا ہے۔ جانے کیوں آج میرا دل اس پر دکھنے سا لگا، لیکن پھر جلد ہی اس پر سے توجہ ہٹا لی۔ میری ماں کا ابھی 40واں بھی نہ ہوا تھا کہ ابا اس کو بیاہ کر گھر لے آیا۔ سچ ہے کہ عورت دوسری شادی بہت مجبوری میں بھی نہیں کرتی اور اولاد کے سہارے جوانی کاٹ لیتی ہے، لیکن مرد 2 دن بھی عورت کے بغیر نہیں نکال سکتا۔ امی اور ابا کے درمیان کوئی ایسی مثالی زندگی بھی نہ گزری تھی کہ جس کی مثالیں دی جا سکتی۔ ابا ایک کھردری طبیعت کا مالک تھا۔ میں نے کبھی اپنے ابا کو ہنستے نہ دیکھا، جب بھی دیکھا بس کھردری نظر سے اپنے رشتوں کو برتتے دیکھا۔ میری ماں بہت سمجھدار تھی، یا وقت نے اسے بردبار بنا دیا تھا، میں نہیں جانتی تھی، لیکن یہ طے تھا کہ امی نے کبھی ابا کے مزاج کے خلاف بات نہ کی، نہ ہی بحث پر اتری۔ ابا نے کہا کہ میکے نہیں جانا تو 30 سال گزر گئے اور وہ میکے نہ گئی۔ وہ کہتا کہ یہ رات نہیں دن ہے تو وہ بھی اسے دن کہنا شروع کر دیتی۔ لڑائی کا موقع ہی نہ دیتی تھی کہ ابا چھڑتا، لیکن اس چپ نے امی کو دیمک کی طرح چاٹنا شروع کر دیا۔ وہ اندر ہی اندر کھوکھلی ہوتی چلی گئی، کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ، اور پھر آہستہ آہستہ ٹی بی کی بیماری نے اسے ایسا جکڑا کہ چارپائی کے ساتھ لگا ڈالا۔ ابا کی طرف سے کوئی خاص توجہ نہ دی گئی تو وہ بھی بس نیم حکیموں سے پڑیا لا کر پھانک لیتی جب زیادہ تکلیف بڑھتی تو، اور جب تھوڑا سنبھل جاتی تو ان دوائیوں کو بھی لینا چھوڑ دیتی۔ اسے اچھی خوراک کی ضرورت تھی، لیکن ابا نے ہمیشہ کنجوسی کا مظاہرہ کیا۔ میں جب سوتیلی امی کے لیے گوشت اور انڈے ڈبل روٹی آتے دیکھتی تو جل کر رہ جاتی۔ ابا نے کبھی اماں کے لیے خوشی سے گوشت نہ لایا، بلکہ وہ ہر وقت دال سبزی کے فوائد ہی گنواتا رہتا، اور اماں بھی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے خاموشی سے سنتی رہتی، کبھی شکوہ کیا نہ فرمائش۔
मैं अक्सर अम्मा से कहती कि मुझे तेरी तरह नहीं बनना, मैं तो अपना कमाऊंगी ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। गोश्त खाने का दिल करे तो फटाफट अपने पैसे निकाले और गोश्त खरीद कर ले आए। तो अम्मी मेरी बातों पर खांसते खांसते हंसने लगती। ए लड़की, तुझे ये निराली बातें कौन सिखाता है? तूने सिखाया है ये सब। मैं डिटाई से बोलती तो वो हैरत से मुझे देखती और उसकी आंखें फैल जाती। वो कैसे? अम्मा, मैं झुंझलाती। हाँ, तूने सिखाया है। इतना भी क्या सब्र कि जिस चीज़ को खाने का दिल कर रहा हो उसके बारे खावंद से ना कहा जा सके। ऐसी शादी का क्या फ़ायदा? तौबा, ए लड़की, कैसी बातें करती है तू? चुप कर जा, अगर किसी ने सुन लिया तो कोई तुझे ब्याह कर नहीं लेकर जाएगा। वो अक्सर डरावे देने लगती। ना लेकर जाए कोई मुझे ब्याह कर, मुझे भी ऐसी जगह शादी नहीं करनी जहाँ कदर ही ना हो, जहाँ हर वक्त खावंद खावंद नहीं बल्कि दारोगा लगे। डर डर कर जीना भी कोई जीना है अम्मा? और वो मेरी बातों को पूरी तवज्जो से सुनकर संजीदा होने लगती और ऐसे में उसकी खांसी भी बढ़ जाती। लड़की, सुधर जा, मत कर ऐसी बातें, बहुत खौफ आता है मुझे। हाँ, तू हर वक्त खौफ खाया कर, मगर मुझे मत डरा। अगर मेरा शौहर इतना सख्त मिजाज निकला तो एक लम्हा भी उसके साथ नहीं गुजारूंगी। हाँ हाँ, तू ब्याह के बाद भी हमारे सीने पर मूंग दलना, शाबाश आए तुझे। अम्मा, तू समझती क्यों नहीं है? उसकी एक ही तकरार पर मुझे गुस्सा आने लगता। मैं बस इतना चाहती हूँ कि इज्जत से अपना कमाऊँ और अपना खाऊं। अबे चल, तुझे नौकरी करने कौन देगा? अम्मा हाथ नचाते हुए बोलती। सबसे पहले तो तेरे अब्बा ने तुझे चोटी से पकड़ लेना है। हद है अम्मा। अरे चल, जा जाके काम कर, फजूल बातें बस बनानी आ गई हैं तुझे। तू क्या जाने ये मर्दों का समाज है, यहाँ मर्द फैसला करता है और औरत सिर्फ सर तस्लीम खम करती है। तेरी जैसी सोच वाली लड़कियाँ कभी घर नहीं बसा सकती। बस मेरी ये बात अपने पल्लू से बांध के रख ले। हाँ, तो ना बसे ऐसा घर जहाँ सांस लेते हुए भी शौहर नामदार की इजाज़त की ज़रूरत महसूस हो, जहाँ अच्छा खाने के सिर्फ ख्वाब देखने पड़ते हो और एक पाँव पर खड़ा होकर जी हजूरी करनी पड़ती हो। बंदी अकेली भली। फिट्टे मुंह तेरा, क्या खराफात बकती है कमजात, जाकर दफा हो। अकेली औरत तो खुला गोश्त होती है बदनसीबे। अपना जिस्म हर मर्द से नुचवाने से बेहतर है कि शरई हक में रहते हुए एक ही मर्द के साथ गुजर जाए, वरना मर जाए, क्योंकि इज्जत से जीना जहाँ ना हो वहाँ मर जाना ही बेहतर है। ओ अच्छा अम्मा, बस कर, मरे मेरे दुश्मन। मैं अक्सर अम्मा की बातों पर लाजवाब होकर उसके पास से उठ जाती, लेकिन अम्मा काफ़ी देर तक बुड़बुड़ाती रहती। अगली सुबह अब्बा के जाते ही अम्मा मुझे लेकर सिलाई सेंटर वाली बाजी के पास गई। मैं हैरान थी कि अम्मा को ये रातों रात क्या हो गया। अम्मा ने बाजी से बड़े इंक्वायरी वाले अंदाज में सवाल जवाब शुरू किए तो मेरी हैरत में और भी इजाफा हो गया। अम्मा मेरा तारुफ करवाते हुए बोली कि ये है मेरी बेटी ताजवर, इसे कुछ ऐसा सिखा दें कि ये अपने पैरों पर जल्द अज जल्द खड़ी हो जाए। सिलाई सेंटर वाली बाजी ने अम्मा की बात बड़े गौर से सुनी और फिर मुझे बड़े गौर से देखा। आपने अपनी बेटी के लिए एक बेहतरीन फैसला किया है। ये जब अपने हुनर में ताक हो जाएगी तो ये यकीनन अपने पैरों पर भी खड़ी हो सकती है। अम्मी ने सिलाई सेंटर वाली बाजी की बात गौर से सुनकर इस बात में सर हिलाया। तो फिर ये कब तक अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी? बाजी अम्मा की जल्दबाजी पर हंसने लगी। ये तो इसके सीखने की काबिलियत पर है। जितना जल्दी सीखेगी और इसके हाथ में जितनी सफाई होगी तो उतना ही जल्दी ये अपने हुनर में माहिर होती जाएगी। अम्मा की सुई उसी बात पर अटक सी गई। फिर भी भला कब तक? मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ही ये इतनी काबिल हो जाए कि इसे 2 वक्त की रोटी के लिए किसी का मोहताज ना होना पड़े। जाने क्यों अम्मा के होंठ शिद्दत जज्बात से लरसने लगे। जब माएँ अपनी बेटियों की फ़िक्र करने लगती हैं तो बेटियाँ बहुत जल्द ही अपने ख्वाबों को पूरा करने की अहलियत हासिल कर लेती हैं। आप बेफिक्र रहें, इसे मेरे पास छोड़ जाएं। इसे जिस काम में दिलचस्पी होगी मैं इसे वो सिखा दूंगी, बाकी जो रब की रज़ा। अम्मा की बात पर सिलाई सेंटर वाली बाजी का लहजा भी नमनाक सा हो गया और वो अम्मा की बात की तह तक पहुँच चुकी थी। अम्मा उठने लगी तो उसने उन्हें गले से लगाया और एक बार फिर तसल्ली दी और मेरे सर पर हाथ रख दिया। अम्मा जब मुझे घर लेकर आईं तो बहुत खुश थीं। मेरी अम्मा के साथ होने वाली अक्सर और बेशतर गुफ्तगू शायद आज इस नतीजे पर पहुंची थी कि जिसने मेरी माँ को एक सख्त और बरवक्त फैसला करने की तरफ मतवज्जा किया। मैं आज बगैर अम्मा के कहे हुए किचन में गई और उनके लिए बेहतरीन कहवा बनाया कि वो कहवा बहुत पीती थी। कहवा बनाकर उनके पास लाई तो मैं उन्हीं के पास बैठ गई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उनसे क्या बात करूं। फिर बगैर कुछ कहे मैंने उनकी गोद में सर रख दिया और रोने लगी। वो माँ थी, बगैर एक लफ्ज़ बोले वो मेरे जज्बात तक पहुँच गई थी। अल्लाह ने ये रुतबा औरत के लिए माँ बनने के बाद ऐसे ही नहीं दे दिया। अब्बा को पहले तो मेरा सिलाई सेंटर में एडमिशन होने का पता ही ना चल सका। वैसे भी वो लड़कियों के बाहर जाकर तालीम और हुनर सीखने के इंतहाई खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने मुझे स्कूल भी ना पढ़ने दिया और 8वीं के बाद ही उन्होंने मेरा स्कूल में जाना बंद कर दिया। मैं बहुत रोई कि कम अज़ कम मुझे मैट्रिक ही कर लेने दें, वैसे भी अब आगे सिर्फ 2 साल रह गए हैं। तो इस बात पर उन्होंने बजाय मुझे मारने के अम्मी को मारना शुरू कर दिया कि यकीनन ये पट्टियाँ इसी औरत की पढ़ाई हुई हैं। इस बार अम्मा को पहली बार मैंने चीखें मार मार कर रोता हुआ देखा। वो इतना रोई कि रोते रोते बेहोश हो गई। शायद वो बेबसी की उस इंतहा तक पहुंच गई थी जहां उन्हें यह लगता था कि वो अपने लिए तो कुछ न कर सकी,
لیکن اب اپنی بیٹی کو بھی وہ اچھا مستقبل نہیں دے سکتی۔ وہ اندر ہی اندر عورت کی کمزوری کی وجہ سمجھتی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کی طرح بے بسی اور ایک مرد کی ٹھوکروں میں زندگی گزارنے والی بنوں۔ اماں جب ہوش میں آئی تو ابا گھر پر ہی تھے۔ اماں ڈولتے جسم اور گھومتے سر کے ساتھ ابا کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے جتنا مارنا ہے مار لیں، لیکن تاجوں کو سلائی سینٹر جانے سے مت روکیں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر یہ درخواست کرتی ہوں۔ اب ابا نے اماں کو زوردار جھٹکا دیا تو وہ زمین پر جا گری اور پھر انہیں ننگی گالیاں نکالنا شروع کر دی۔ وہ اتنا چیخ رہے تھے کہ ان کی آواز 7 محلوں تک جا رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں شرمندگی سے گڑنے لگی، کیونکہ اس سے پہلے میں نے ایسی گندی گالیاں کبھی نہ سنی تھی جو آج میں سن رہی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا یا تو میں اپنے آپ کو ختم کر لوں یا پھر ابا کو کوئی زہر دے دوں تاکہ روز روز ہماری اس چک چک سے جان چھٹ جائے۔ میں خاموشی سے اماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور ان سے کہا کہ بس کرتے ہیں، آخر اور کتنا ذلیل ہوں گی۔ اماں میری بات سنی انسنی کرتے ہوئے ایک بار پھر ہمت کر کے ابا سے بولیں، یہ تمہاری سگی بیٹی ہے، مجھ پر تو اگر رحم نہیں کھاتے تو اپنی بیٹی پر تو رحم کھاؤ۔ نہ اس کے پاس تعلیم ہے نہ ہنر، یہ کیسے گزارا کرے گی؟ اگر اس کا خاوند بھی نکھٹو ہوا تو؟ اور پھر سلائی سینٹر میں صرف لڑکیاں یا خواتین ہی ہوتی ہیں جو یہاں پر کام سیکھنے آتی ہیں، تو کیا حرج ہے اگر یہ بھی وہاں چلی جائے؟ ابا امی کی بات سن کر اس بار کچھ نہ بولے بلکہ چارپائی پر جا کر بیٹھ گئے۔ اچانک اماں اٹھیں اور جا کر ابا کے پیروں میں بیٹھ گئیں اور انہوں نے ابا کے پیروں پر اپنا سر رکھ دیا۔ میری خاطر اماں نے اپنی عزت نفس کی آخری پونجی بھی لٹا دی، جس کا مجھے بہت افسوس ہونے لگا۔ میں آپ سے اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگ رہی تاجور کے ابا، میں آپ سے آپ کی اور اپنی بیٹی کے اچھے مستقبل کے لیے سوال کر رہی ہوں۔ خوددارا خالی ہاتھ مت لوٹائیں۔ آپ نے اس کا اسکول بند کیا، میں خاموش رہی، لیکن اسے یہ ہنر سیکھنے دیں۔ اس کے بغیر تو یہ بچی کیا کرے گی؟ بغیر ہنر کے ایک بچی کا بیاہ ہو جانا اس کے ہاتھ پیر کاٹنے کے مترادف ہے۔ اب ابا نے سر اٹھا کر اماں کی طرف دیکھا اور پھر جھٹکے سے اپنا پاؤں چھڑا کر باہر کی طرف چل دیے۔ میں اماں کی باتوں پر بے حد حیران تھی۔ وہ بالکل چٹی ان پڑھ تھی، لیکن اس کا فہم پڑھے لکھوں سے بھی زیادہ تھا۔ وہ اتنی سیانی باتیں کرتی تھی کہ مجھے کبھی کبھی شک ہونے لگتا کہ وہ اپنی تعلیمی ڈگری چھپا رہی ہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ اماں کی بلند آواز اس در و دیوار نے سنی۔ وہ اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹی۔ نہ جانے وہ اتنی کمزور سی عورت میرے معاملے میں اتنی نڈر کیسے ہو گئی تھی۔ شاید ہر ماں ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے معاملے میں ہر طوفان سے ٹکرانے کی ہمت پیدا کر لیتی ہے۔ اماں میری خاطر روزانہ ابا سے جھڑکیاں کھاتی، گالیاں سنتی، لیکن میرے معاملے پر بات کرنا نہیں چھوڑتی۔ 1 ہفتہ اسی شش و پنج میں گزر گیا تو پھر اماں نے مجھے سلائی سینٹر کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا اور ابا کے سامنے ہی چادر اوڑھ کر مجھے گھر سے لے کر باہر نکل آئیں۔ میں اماں کو منع کرتی رہ گئی، لیکن اماں کسی پرعزم عورت کی طرح مجھے سلائی سینٹر میں چھوڑ کر آ گئیں۔ میں جتنی دیر سلائی سینٹر میں بیٹھی رہی، مجھے سب سے زیادہ فکر اماں کی تھی کہ کہیں ابا انہیں مار کر گھر سے باہر نہ نکال دیں، یا گھر میں گھسنے ہی نہ دیا تو پھر ہم دونوں ماں بیٹی کا کیا ہوگا۔ خدا خدا کر کے سلائی سینٹر کا ٹائم ختم ہوا تو میں باہر نکلی تو دیکھا اماں گیٹ کے پاس ہی بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہیں دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اماں یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ کیا ابا نے کچھ کہا ہے؟ میرا دل دھک دھک کرنے لگا کہ نہ جانے اماں اب کیا کہیں گی۔ اگر ابا نے اماں کو گھر نہ داخل ہونے دیا تو میں بھی گھر نہیں جاؤں گی۔ شام کا اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا اور مجھے یہ فکر کھانے لگی کہ اگر خدا نخواستہ میرے خدشات درست ثابت ہو گئے تو پھر ہم دونوں ماں بیٹی سر چھپانے کے لیے کہاں پناہ لیں گی۔ میں اسی ادھیڑ بن میں کھڑی تھی کہ اماں آہستہ سے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھی۔ اسے شدید کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ کھانستے کھانستے اس نے اپنی چادر اپنے ہونٹوں پر رکھی اور پھر گھبرا کر جو ہی اپنے سامنے کی تو خوف کے سائے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھے۔ اماں سب خیریت ہے؟ میں نے خوفزدہ ہو کر اماں سے پوچھا تو اس نے چادر کا وہ حصہ میرے سامنے کر دیا، وہاں پر خون کا نشان تھا۔ تاجو مجھے لگتا ہے میں اب زیادہ دن جی نہیں پاؤں گی، بس اب تجھے اپنی لڑائی خود ہی لڑنی پڑے گی میری بچی۔ میں اماں کی بات سن کر ڈر سی گئی اور رونے لگی۔ میں تو تیرے سامنے تیری شے پر تھوڑا سا بول لیتی ہوں، ورنہ مجھے تو ڈھنگ سے بولنا بھی نہیں آتا۔ میں بھلا اپنی لڑائی خود کیسے لڑوں گی؟ چل اللہ مالک ہے، تیرا بھی اور میرا بھی، اب گھر چلتے ہیں۔ وہ بھرپور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھی تو میں بھی بے پناہ اندیشوں کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ہم جب گھر میں داخل ہوئے تو ابا گھر پر ہی تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ ابھی برس پڑیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ خاموشی سے اپنا ٹی وی دیکھتے رہے تو ہم نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ میرے سلائی سینٹر میں داخلے کے بعد ابھی صرف 6 ماہ ہی ہوئے تھے کہ ایک دن اماں چپ چاپ مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئیں۔ وہ صرف میری ماں نہ تھی بلکہ میری دوست بھی تھی۔ میں اس کے جانے کے بعد کئی رشتوں سے محروم ہو گئی۔ اس دن لگا جیسے کھلے آسمان تلے کھڑی ہو گئی ہوں۔ میں اس کرب سے شاید کبھی نہ نکل پاتی اگر جہانگیر میری زندگی میں نہ آتا۔ سلائی سینٹر کے رستے میں جہانگیر کی کاسمیٹکس کی دکان تھی اور ساتھ ہی اسی دکان کے دوسرے سیکشن میں ریشمی دھاگے رکھے ہوئے تھے۔ اس کی دکان پر دھاگوں کے سلسلے میں کئی بار جانا ہوا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ اپنے باقی دیگر گاہکوں کی نسبت مجھے اولین ترجیح دیتا ہے اور اپنے ورکرز کو ایک طرف کر کے وہ خود مجھے اٹینڈ کرتا ہے
شروع میں نے اسے اپنی خوش فہمی سمجھا، لیکن ہر گزرتا دن مجھے یہ احساس دلانے لگا کہ نہیں، یہ صرف میرا احساس نہیں ہے، بلکہ میں جو محسوس کر رہی ہوں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور موجود ہے۔ اپنی ان فیلنگز کی تہہ تک پہنچنے کے لیے میں تقریباً 1 ماہ تک اس کی دکان پر نہیں گئی، تو مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرانگی ہوئی کہ وہ میرے جانے اور آنے کے وقت اپنی دکان کے باہر کھڑا ہو جاتا تھا، حالانکہ اس وقت اس کی دکان پر بے پناہ رش ہوتا تھا۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ شاید یوں دکان سے باہر کھڑے ہونا اس کی عادت ہی نہ ہو، لیکن ایک دن مجھے اپنے تمام سوالوں کا جواب مل گیا جب اس نے سلائی سینٹر والی گلی کے نکڑ پر ہی مجھے روک لیا۔ اس کے یوں میرے سامنے آ کر کھڑے ہونے پر مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ مجھے لگا شاید اسے کوئی کام ہے، تو میں بھی رک گئی اور سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تو وہ ایک دم سے بولا کہ آپ اتنے دنوں سے ہماری دکان پر نہیں آ رہی، کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی؟ اس کا اس طرح سے بات کرنا مجھے انتہائی حیرت میں مبتلا کر گیا۔ کیا آپ کی دکان پر آنا مجھ پر لازم ہے؟ میں نے پلٹ کر اسی پر سوال کر ڈالا تو وہ ہنسنے لگا۔ نہیں، لازم تو نہیں ہے، لیکن میں نے سوچا پوچھ لوں، تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ کیا آپ اپنی دکان پر آنے والی ہر لڑکی سے اسی طرح انکوائری کرتے ہیں؟ تو وہ میری بات پر اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولا کہ آپ نے مجھے کسی اور لڑکی کے پیچھے اس طرح خوار ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے تو کبھی آپ پر غور ہی نہیں کیا کہ میں اس چیز کو نوٹس کرتی۔ ہاں جی، آپ تو بڑے لوگ ہیں، ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگوں پر کہاں غور کریں گی؟ آپ کی انکوائری اگر ختم ہو گئی ہو تو میں جاؤں؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک طرف ہو گیا تو مجھے اس کی اس ادا پر ہنسی آ گئی۔ پھر اکثر ایسا ہونے لگا کہ وہ مجھے راستے میں ہی نظر آنے لگا، لیکن اس دن کے علاوہ اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ لیکن مجھ سے بات کیے بغیر ہی میرے پیچھے پیچھے سینٹر آنا، راستے میں کھڑے ہو کر میرا انتظار کرنا، جانے کیوں مجھے اپنا آپ معتبر کرتا چلا گیا۔ جس دن وہ نہ آتا تو ایسا لگتا جیسے کچھ گم ہو گیا ہو۔ اس مین روڈ پر اور بھی دکانیں تھیں، لیکن میں اسی کی دکان پر جاتی۔ مجھے دیکھتے ہی جہانگیر کے چہرے پر جو مسکراہٹ آتی، میرا دل نہال کر جاتی۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے چلے گئے۔ دکان پر اکثر میرا زیادہ وقت گزرنے لگا اور ہماری ملاقاتیں اپنا رنگ لانے لگیں، تو پھر ہم ہوٹل میں بھی ملنے لگے۔ مجھے اپنے گھر کی طرف سے کوئی فکر نہ تھی، کیونکہ میرے آنے جانے پر کوئی روک ٹوک ہی نہ تھی۔ ابا دوسری شادی کرنے کے بعد مجھ سے بالکل ہی بے فکر ہو گیا۔ اماں کے مرنے کے بعد بھی اس نے کبھی میرے سر پر ہاتھ نہ رکھا، نہ پوچھا کہ میں سلائی سینٹر اب جاتی ہوں یا نہیں، نہ ہی میرے ہاتھ پر اس نے کبھی پیسے رکھے۔ رہ گئی سوتیلی امی، تو اس کے اپنے ہی جھمیلے اور غم کم نہ تھے کہ وہ مجھ پر توجہ دیتی۔ ویسے بھی میری اور اس کی نہیں بنتی تھی، سو میرے لیے میدان صاف تھا۔ میں سلائی سینٹر میں 1 سالہ کورس کرنے کے بعد اپنے کام میں ماہر کاریگر ہو گئی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ میں جلدی اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لوں گی، لیکن ہر ملاقات میں جہانگیر مجھے اتنے پیسے دے دیتا کہ میری بنیادی ضرورتیں بہت آسانی کے ساتھ پوری ہونے لگیں، تو میں نے اپنا کام شروع کرنے کا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ ویسے بھی جہانگیر کو میرا کام کرنے کا فیصلہ ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ کھلے ہاتھ کا شاہ خرچ آدمی تھا، اس لیے مجھے بھی اس کی خود پر حکم چلانے کی عادت بری نہ لگی۔ میں تقریباً 1 سال سے جہانگیر سے مل رہی تھی اور اب میں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے جلد از جلد شادی کر لے۔ وہ اس دوران مجھے کئی بار اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دے چکا تھا، لیکن میں گھر تو نہ گئی۔ میں زمانے کی اونچ نیچ کسی حد تک سمجھتی تھی، اس لیے ایک دن میں نے اس سے صاف کہہ دیا کہ اگر وہ مجھ سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے اور وقت گزاری نہیں کرنا چاہتا تو اپنے گھر والوں کو کہے کہ وہ شادی کا پیغام لے کر ہمارے گھر آئیں۔ میری بات پر جہانگیر کو چپ سی لگ گئی، جانے کیوں میرا دل ڈر سا گیا۔ لیکن پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اگلی شام جہانگیر کی بہن اور دیور ہمارے گھر میرا رشتہ مانگنے آئے۔ ابا کو مجھ سے دلچسپی ہی کیا تھی، وہ تو ویسے بھی مجھے چپ چاپ سر سے اتارنے کے چکر میں تھا۔ بس چپ چاپ میری شادی ہو گئی اور میں جہانگیر کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ جہانگیر کا گھر صاف ستھرا 2 کمرے اور صحن پر مشتمل تھا۔ نند شادی شدہ تھی اور وہ دوسرے دن ہی چلی گئی، البتہ دیور جو غیر شادی شدہ تھا وہ ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ جہانگیر کو پا کر میں جیسے مکمل ہو گئی، لیکن بس ایک ہی کمی کا احساس مجھے اپنی زندگی میں شدت سے ہوتا تھا، اور وہ تھا میرا رنگ، جو جہانگیر کے مقابلے میں ذرا دبتا ہوا سا لگتا تھا۔ اکثر باتوں باتوں میں جہانگیر مجھے یہ احساس دلانے لگا کہ میں سانولی ہوں، حالانکہ شادی سے پہلے کبھی وہ ایسی بات نہ کرتا تھا۔ میں بھی صبح شام گورے ہونے کے ٹوٹکے آزماتی رہتی۔ ایک دن وہ میرے لیے ایک نائٹ کریم لایا کہ اسے روزانہ لگا کر سو جایا کرو، تمہارا رنگ گورا ہو جائے گا۔ چنانچہ میں ایسا ہی کرنے لگی، رات کو سونے سے پہلے وہ کریم لگا کر سو جاتی۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں صبح اٹھتی تو میرے منہ پر ڈھیر سارا میک اپ لگا ہوتا، اور بجائے میرا رنگ اچھا ہونے کے میرے چہرے کی رنگت بھی خراب ہونے لگی اور چہرے پر داغ دھبے بھی بڑھنے لگے۔ میں جہانگیر سے لڑنے لگی کہ یہ کیسی کریم ہے جس کو لگانے کے بعد میرا چہرہ دانوں سے بھر گیا ہے۔ دیور میری اس بات پر اکثر ہنستا اور ایک دن کہنے لگا کہ بھابھی یہ کریم نہ لگایا کریں، لیکن میں اس کی بات نہ مانتی کیونکہ مجھے جہانگیر پر یقین تھا۔ لیکن جب میں نے متواتر 3 ماہ میں کوئی فرق اپنے رنگ میں نہ دیکھا تو بالآخر میں نے بیوٹی کریم پھینک دی، لیکن جہانگیر کو نہ بتایا، اور جہانگیر کو شب بخیر کہہ کر میں کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔
मुझे रह रह कर कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था तो मैं चौंक गई। आज की रात वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही थी और ना ये बात समझ में आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक कमरे में लाइट जली तो मैं समझी कि जहांगीर आ गया है, लेकिन मैं झूठ मूठ आंखें बंद करके लेटी रही। मुझे जहांगीर की आवाज़ आई। वो मेरे देवर सफदर से कह रहा था कि तुमने पिछली दफ़ा भी जो वीडियो बनाई थी उसका मज़ा नहीं आया, लाइट सही से मैनेज किया करो, एक एक पोज वाजे हो। और फिर मैं हल्की सी आंखें खोलकर ये देखकर लरज़ गई कि मेरा देवर कैमरे को स्टैंड पर रख रहा था और जहांगीर अपने कपड़ों से बिल्कुल बेनियाज होकर मेरी तरफ बढ़ा और फिर मेरे कपड़े उतारने लगा। लेकिन मैं एकदम उठकर बैठ गई। वो मुझे जागता देखकर अपने पोल खुलने के डर से परेशान हुआ, लेकिन फिर एकदम से ही उसने पैंतरा बदला और मुझे कपड़े उतारने का हुक्म दिया। तुम मेरी नंगी वीडियो बनाते हो, वो भी अपने भाई के साथ मिलकर, तुम्हें हया नहीं आती? इसमें हया वाली क्या बात है, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, वो बात बनाते हुए बोला। अगर शौहर हो तो फिर इस देवर का क्या काम है यहाँ पर? ओ पागल लड़की, यही तो हमारी वीडियो बनाता है, मैं अकेले तो अपनी वीडियो तुम्हारे साथ नहीं बना सकता ना, समझा करो। वो आंख मारते हुए बोला। हमारी ऐसी वीडियो ने तहलका मचा दिया और हमें लाख रुपए की ऑफर मिल रही है अब। वो खुशी खुशी मुझे बताने लगा कि जैसे ये सब जानकर मुझे बहुत खुशी होगी, ये जानकर कि मैं एक गंदगी के गड्ढे में 3 माह से अपने खावंद के हाथों गिरी हुई हूँ और वो बेहोशी के आलम में मेरी पॉर्न वीडियोस बनाकर लाखों रुपए कमा चुका है। इस सदमे को झेलना आसान तो नहीं था कि मैंने वहां पर धोखा खाया जहां मुझे सबसे ज्यादा एतबार था। खैर, मैंने अक्लमंदी का मुजाहिरा करके उसे वो करने दिया जो वो चाहता था, लेकिन उस रात की सुबह वो ना थी जो होनी चाहिए थी। मैं उनके जागने से भी पहले पुलिस स्टेशन पहुंचकर तमाम सबूत दिखाने के बाद उन्हें गिरफ्तार करवा चुकी थी। जहांगीर की आंखों की हैरत और गुस्सा पुलिस के सामने तो मुझ पर नहीं निकल सकता था, क्योंकि मुझे पुलिस ने मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दे दिया था और मेरी तमाम वीडियो साइबर क्राइम वालों ने ना सिर्फ डिलीट कर दी थी बल्कि तमाम डाटा अपने पास महफूज करके इस पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। जहांगीर को अब लंबी सज़ा का सामना था और मेरे सामने ज़िंदगी की आंखों में आंखें डालकर जीने का मरहला दरपेश था। शहर छोड़ने से पहले मैंने जहांगीर से तलाक ले ली और फिर लाहौर आ गई, जहां मैंने एक घर किराए पर लेकर खामोशी से सिलाई सेंटर खोल लिया और रिज़्क़ हिलाल के साथ ज़िंदगी गुजारने लगी।